ایک دفعہ ایک شخص اپنی بیوی اور بچے کے ہمراہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوا اور کہنے لگا، اے خلیفہ وقت، میرا اور میری بیوی کا رنگ سرخ ہے، تو پھر یہ جو بچہ میری بیوی نے پیدا کیا ہے اس کا رنگ کالا کیوں ہے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں، میری بیوی نے کسی کے ساتھ بدکاری کی ہے جس کی وجہ سے اس بچے کا رنگ ہم دونوں کے ساتھ نہیں ملتا۔ وہ شخص بار بار اپنی بیوی پر الزام تراشی کر رہا تھا، جس پر بیوی نے روتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے امیر المومنین، میں سچ بول رہی ہوں، میں نے کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کی، یہ میرا خاوند ہے اور یہ بچہ اسی کا ہے۔ میں نے ہر وقت اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کی ہے، میں نے ہمیشہ اپنے شوہر کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اپنی عزت کا خیال رکھا ہے، جبکہ میرا شوہر مجھ پر یقین نہیں کر رہا۔ شوہر نے کہا کہ اے امیر المومنین، میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ بچہ کسی اور کا ہے۔ اگر یہ بچہ میرا ہوتا تو اس کا رنگ ہم دونوں جیسا ہوتا، لیکن اس بچے کو دیکھ کر تو صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ بیوی مسلسل زارو قطار رو رہی تھی، لیکن اس کا شوہر اس کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ معاملہ چونکہ پیچیدہ تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو سوچ میں پڑ گئے کہ اس معاملے کو کس طرح سے حل کیا جائے۔ پھر کسی خیال کے تحت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاوند، بیوی اور بچے کو ساتھ لے کر حضرت علی کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے حضرت علی کو سلام کیا، جس کا جواب دینے کے بعد حضرت علی نے ان سے ان کے آنے کی وجہ دریافت کی، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا معاملہ منوعاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گوش گزار کر دیا اور فرمانے لگے، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم پہ مسئلہ یہ پوچھنے کے لیے آپ کے پاس تشریف لائے ہیں۔ حضرت علی نے خاوند سے کہا، اے بندہ، میں تم سے جو کچھ بھی پوچھوں تم اس کا جواب سچ سچ بتانا۔ تو اس شخص نے جواب دیا، ٹھیک ہے، پوچھئے، آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو سچ بات ہی بتاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے، اے اللہ کے بندے، جب تیری بیوی حالت حیض میں تھی تو کیا تو نے اس وقت اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی؟ یہ سوال سن کر آدمی کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر کہنے لگا، جی ہاں، یہ بات سچ ہے کہ جب میری بیوی حیض کی حالت میں تھی تو میں نے اس کے ساتھ ہم بستری کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے بندے، یہ بچہ تمہاری ہی بلا وجہ اپنی بیوی پر الزام تراشی نہ کرو۔ جب تم نے بیوی کے ساتھ حیض کے دنوں میں ہم بستری کی تو تمہارا نقطہ تمہاری بیوی کے سیاہ خون کے ساتھ مل گیا، جس کی وجہ سے بچے کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ اگر تم بیوی کے ساتھ حیض کی حالت میں ہم بستری کرو گے تو بچہ کالا اور بدصورت ہی پیدا ہوگا۔ حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا جائز نہیں، اور اگر کوئی شخص اسے جائز سمجھتا ہے تو یہ اس کے لیے کفر کے مترادف ہے، اور اگر حرام سمجھ کر لیتا ہے تو اس پر توبہ فرض ہے۔ اسے چاہیے کہ جلد از جلد اس بات کی معافی مانگے تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہ ہو اور قیامت کے دن وہ شخص اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ سے بچ جائے۔ اس کے علاوہ ہم بستری اگر حیض کے شروع کے دنوں میں کی جائے تو 1 دینار اور ایک آخری دنوں میں کی جائے تو آدھا دینار خیرات کرنا مستجب ہے۔ کالے بدصورت بچوں کے بعد اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ معذور اور کمزور بچے کن گھروں میں پیدا ہوتے ہیں۔ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے کہ ایک خوبصورت اور جوان لڑکی کی شادی ایک بوڑھے آدمی سے ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات میاں بیوی نے ہم بستری کی، اتفاقاً شوہر کا اسی دن وصال ہو گیا اور دلہن بھی اس وقت تک حاملہ ہو چکی تھی۔ جب اس لڑکی نے ایک بچے کو جنم دیا تو لوگوں نے اس پر طرح طرح کے الزامات لگانے شروع کر دیے، مثلاً اس کا میاں تو پہلی رات ہی انتقال کر گیا، پتہ نہیں اس لڑکی نے جس بچے کو جنم دیا وہ بچہ جائز بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ اس کا خاوند تو شادی کی پہلی رات ہی مر گیا تھا۔ اس بوڑھے شخص کی یہ دوسری شادی تھی، جبکہ اس کی پہلی بیوی سے جو اس کا بیٹا تھا اس نے بھی ابھی سوتیلی ماں پر الزام لگانا شروع کر دیا اور کہنے لگا، اس عورت نے کسی شخص کے ساتھ زنا کیا ہے، یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہے۔ وہ بار بار یہی الفاظ دہرا رہا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح دنیا والے اس بات کا یقین کر لیں کہ وہ بچہ اس کے باپ کا نہیں ہے، بلکہ اس عورت کی حرام کاری کا نتیجہ ہے اور وہ اپنے والد کی ساری وراثت کا اکیلا ہی حقدار ٹھہر جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ 4 سال کا ہو گیا۔ اس طرح یہ معاملہ بھی چلتے چلتے قاضی صاحب کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ بوڑھے کے بڑے بیٹے نے قاضی سے کہا، ہے قاضی محترم، میرا باپ تو شادی کی پہلی رات ہی مر گیا تھا، یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہے۔ اس عورت سے پوچھا جائے کہ یہ بچہ کس کا ہے، میں اس بچے کو ہرگز اپنا بھائی نہیں مانوں گی، میں اس بچے کو ہرگز اپنا بھائی نہیں مانوں گا۔ اس لڑکے نے اپنی سوتیلی ماں پہ یہ الزام لگایا، جس کی گواہی اس کے ساتھ آنے والے چند لوگوں نے بھی دی کہ واقعی ہی اس لڑکے کا باپ شادی کی پہلی رات ہی مر گیا تھا اور یہ بچہ اس کا بھائی نہیں ہے۔ ان کی باتیں سن کر قاضی صاحب کو بھی یقین ہو گیا کہ واقعی بچہ عورت کی بدچلنی کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ قاضی صاحب نے فیصلہ کرنے ہی والے تھے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت میں تشریف فرما ہوئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا واقعہ سنا تو انہوں نے بڑے بیٹے سے سوال کیا، ہے بچے، دونوں میاں بیوی کتنا عرصہ اکٹھے رہے تھے، اور جس بچے کو تم اپنا بھائی ماننے سے انکاری ہو وہ بچہ کہاں ہے؟ تو بڑے لڑکے نے جواب دیا، ہے مولا علی، وہ بچہ اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، تم کل اس بچے کو اپنے ہمراہ یہاں لے کر آنا، کل انشاءاللہ تمہارا فیصلہ ہو جائے گا۔
اگلے دن وہ لڑکا حضرت علی کے حکم کے مطابق اپنے سوتیلے بھائی کو ساتھ لے کر آیا اور کہنے لگا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ بچہ ہے جسے میں اپنا بھائی تسلیم نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو فرمانے لگے، میں ابھی آپ کا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اور بچوں کو بلایا اور انہیں آپس میں کھیلنے کا حکم دیا۔ چند لمحوں بعد ہی بچے کھیل کود میں مصروف ہو گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ مستیاں کرنا شروع کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو کھیلتے ہوئے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کو بلایا اور فرمانے لگے، سب بچے ایک جگہ پہ بیٹھ جاؤ۔ سب بچے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے سب بچوں کو ایک ساتھ کھڑے ہونے کا حکم دیا تو سب بچے ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ مولا علی ان بچوں کی ہر حرکت کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا یہ سب بچے بڑے آسانی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں۔ ان کو بیٹھنے، اٹھنے، کھیلنے، کودنے میں کوئی مشکل نہیں ہو رہی، مگر جس بچے پر الزام لگایا جا رہا ہے اس بچے کو بیٹھنے اور اٹھنے میں کافی مشکل ہو رہی ہے۔ آپ نے فیصلہ یہ سنایا کہ یہ بچہ اسی بوڑھے شخص کا ہے، کیونکہ اس بچے میں کچھ کمزوریاں ہیں جس کو دیکھ کر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بوڑھے باپ کا بچہ ہے۔ باقی تمام بچوں کو کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہو رہی، وہ آسانی سے چل پھر دوڑ کھیل رہے ہیں، لیکن جس بچے پر الزام لگایا جا رہا ہے اس بچے کو بیٹھنے اور اٹھنے میں کافی دقت کا سامنا پڑ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ یہ سنایا کہ یہ بچہ اسی بوڑھے شخص کا ہے، کیونکہ اس بچے میں کچھ کمزوریاں ہیں جس کو دیکھ کر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بوڑھے باپ کا ہی بچہ ہے۔ ناظرین، کسی بے گناہ عورت پر بدکاری کی تہمت لگانا ان 7 گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جس کی معافی قیامت کے دن بھی نہیں ملے گی، لہٰذا اپنی معمولی سے فائدے کے لیے کسی پر بے دلیل الزام نہ لگائے۔ اس سے نہ تو آپ کو دنیا میں کوئی فائدہ حاصل ہو سکے گا اور نہ ہی آخرت میں، کیونکہ سچ کو چاہے 7 پردوں کے پیچھے ہی کیوں نہ چھپا دیا جائے وہ کبھی نہ کبھی سامنے آ کر ہی رہتا ہے۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام شادی شدہ جوڑوں کو نیک اور صحت مند اولاد سے نوازے، آمین۔